السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ناظرین و سامعین کرام، میرا نام شہزاد ہے۔ ہمارا چینل شہزاد اسپیچ ولاگس میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے۔ ناظرین، آج قرآن کریم کا 6واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں غین تک آپ لوگوں کو پڑھایا تھا، سمجھایا تھا۔ جو حضرات ہماری پچھلی والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے، جائیں اور دیکھ کر سبق کو یاد کر لیں، سمجھ لیں اور پہچان کر لیں۔ چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے پچھلی سبق میں آپ لوگوں کو غین تک پڑھایا تھا۔ کون سا حرف کس جگہ سے نکلتا ہے، کون سا حرف کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا ہے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ آج کا سبق فا سے یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا قاف کاف لام میم فا قاف کاف لام میم۔ ناظرین، فا اور قاف دونوں کا ایک ہی شکل ہے، ایک ہی طرح کے لکھے ہوئے ہیں، بنے ہوئے۔ جس طرح فا کے منڈی پر اوپر پر موٹا ہے، چوڑا بنا ہوا ہے، اسی طرح قاف کے اوپر بھی موٹا ہے، چوڑا بنا ہوا ہے۔ فا میں ایک نقطہ ہے اور اس میں 2 نقطے ہیں۔ ایک نقطہ ہو تو فا اور 2 نقطے ہوں تو قاف بنتے ہیں۔ ناظرین، کون سا حرف کس جگہ سے نکلتا ہے، کیا مخرج ہے، ہم اسی ویڈیو میں آگے بتائیں گے۔ ابھی پہلے اس کو سمجھ لیجئے، پہچان لیجئے۔ تو ایک نقطہ والے یہ فا ہے، جس طرح یہ بنے ہوئے ہیں اسی طرح یہ بھی اسی طرح بنے ہوئے، گھما ہوا ہے موٹا سا، لیکن اس میں 2 نقطے ہیں اور اس میں 1 نقطے ہیں۔ تو 1 نقطے والے فا ہے اور 2 نقطے والے قاف ہے، اور یہ سمپل سا کاف ہے، اور یہ سمپل لام ہے، اور یہ میم ہے۔ زیادہ سبق نہیں ہے، 4-5 حرف ہے۔ اس کو آپ مشق کیجئے، دھیان سے دیکھ کر کے یاد کیجئے۔ یاد کرتے سمے نقطے کا بھی دھیان رکھیے کہ فا میں کتنا نقطہ ہے، قاف میں کتنے نقطے ہیں، کاف میں نقطہ ہے یا نہیں، لام میں ہے یا نہیں، میم میں ہے یا نہیں۔ فا میرے دوستو، فا بالکل باریک اور کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ جتنا با اور تا کھینچ کے پڑھے تھے اتنا ہی فا کھینچ کے پڑھیں گے، اور جتنا یہ 4 حرف کھینچے تھے، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، اتنا ہی قاف اور یہ والا کاف اور لام اور میم کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ جتنا مقدار عین غین کھینچنے کا ہے اتنا ہی مقدار یہ 4 حرف کھینچنے کا ہے۔ یہ باریک کر کے تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے
ف، یہ موٹی آواز سے پڑ پڑا جائے گا اور اس سے تھوڑا زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے. قاف، پڑ پڑا گیا موٹی آواز سے اور اس سے زیادہ کھینچ کے پڑھا گیا. اور یہ باریک پڑھا جائے گا، جتنا یہ کھینچے گا اتنا یہ بھی کھینچے گا. کاف، لام بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا. لام، میم بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا. میم. فا میں کتنے نقطے ہیں؟ ایک. کہاں ہے؟ اوپر میں. قاف میں کتنے نقطے ہیں؟ دو. کہاں ہے؟ اوپر میں ہے. اور چھوٹی والی کاف میں کتنے نقطے ہیں؟ ایک بھی نقطے نہیں ہیں. لام میں کتنے نقطے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے. میم میں کتنے نقطے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے. تو یہ پانچوں حرف کو یاد کرنا ہے، نقطے کو بھی پہچاننا ہے، کس میں کتنے نقطے اور کہاں پر ہے. تو ناظرین، ان حرفوں کو پہچانیے، اس کو خوب یاد کیجیے، اس کو پڑھیے. ان حرفوں کا مشق کیجیے. فا میں اور قاف میں کیا فرق ہے؟ فا اور قاف کا ایک ہی شکل ہے. فا میں ایک نقطے ہیں اور قاف میں دو نقطے ہیں. ان کو پہچاننا ہے. چلیے دوستو، ان حرفوں کا مخرج کو سمجھتے جانتے ہیں، کون سا حرف کس جگہ سے نکلتا ہے. فا کا مخرج ہے نیچے کے ہونٹ کی تری والا حصہ اور سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کے کنارہ لگنے سے ادا ہوتا ہے. جیسے فا، اوپر کے دو دانتوں کے کنارہ نیچے کے ہونٹ کے تری والا حصہ میں لگ رہا ہے. فا بالکل باریک اور کھینچ کے پڑھا جائے گا. جتنا آپ نے با اور تا کو کھینچ کے پڑھا تھا اتنا ہی فا کو کھینچ کے پڑھیں گے. قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ کی ابتدا اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتے ہیں. قاف، زبان کی جڑ کی ابتدا جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتے ہیں اور موٹی آواز سے پر پڑھا جاتا ہے. قاف. اور کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ کی انتہا، آخری حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو سے ادا ہوتے ہیں. کاف. قاف کی مخرج سے تھوڑا ہٹ کر منہ کی طرف نرمی سے ادا ہوتا ہے. کاف. اور لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے والے اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں. لام. اور میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ. میم. یہ دونوں ہونٹ ہیں، دونوں ہونٹ کے خشکی والا حصہ جو سوکھا والا حصہ ہے وہ دونوں ملنے سے میم ادا ہوتا ہے. میم. چلیے مخرج سے پڑھیے. فا، قاف، کاف، لام، میم. فا جتنا با اور تا کا مقدار ہے کھینچنے کا اتنا ہی فا کھینچ کے پڑھا جائے گا، اور جتنا عین اور غین کھینچ کے پڑھے تھے اتنا ہی مقدار میں قاف، چھوٹی کاف، لام اور میم کو کھینچ کر پڑھیں گے. تو ناظرین، مجھے امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس ویڈیو کو، اس کلپ کو خوب شیئر کیجیے، اور جو حضرات نئے ہیں
اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوسرے تک پہنچانے میں ہماری بھرپور مدد کیجیے۔ چلتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔